وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہم دوسرا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا امت مسلمہ کا ایک معجزہ ہے. اس کا سمپل اور سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہے. کوئی شخص اللہ کی طرف سے بطور نبی یا رسول نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ جو نبی اور رسول والا کام ہے وہ علماء حق ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں اور اس معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتی. یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب 22 پارے کی 40 نمبر آیات تلاوت کی ہے. آپ اپنے گھر میں جا کر جو ترجمہ آپ کو میسر ہو اس میں دیکھیں، اردو عربی پنجابی انگریزی جو بھی بالکل دو الفاظ میں وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ یا والد نہیں. کیوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے ہیں اور وہ تینوں بچپن میں ہی وفات پا گئے. ایک ابراہیم تھے جو 16-17 مہینے زندہ رہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو نبی ہوتا، کیونکہ نبوت آپ پر ختم تھی، اس لیے مالک کائنات نے اپنے محبوب کے بیٹے کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا. اور پروٹوکول اس بچے کا یہ ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں کہ یہ کیونکہ والدہ مائدہ کا دودھ پینے کی عمر میں فوت ہوا ہے تو اللہ نے جنت میں اس کے لیے 2 دائیاں مقرر کر کے جو اس کو دودھ پلا رہی ہیں، لیکن زندہ نہیں رکھا. کیوں کہ نبوت ختم تھی. امت میں سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو کان بالی نبی لکان عمر. ایک نبی کے اندر جو کمالات صفات خصوصیات اور کوالٹیز ہوتی ہے وہ ایک دوسری میرے عمر میں موجود ہے، لیکن یہ نبی نہیں بن سکتے. کیوں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یہ امت کا ایک
اجتماعی مسئلہ ہے، اور اللہ کا قانون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام ہمیشہ نیک اور اچھے لوگوں سے نہیں لیتا، بلکہ ان اللہ یؤید دینہ بالرجل الفاجر، کبھی اللہ اپنے دین کا کام فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ بہت ساری مثال ہے، ایک یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ اور صدقے کے مال پہ نگران بنایا۔ رات کو ایک شخص آ کر وہ چوری کرنے لگا تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، منت اللہ کر کے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو چرا کر لے گیا۔ عرش والے نے اپنے پیغمبر سے اطلاع دے دی، اس پر آپ نے پوچھا ابو ہریرہ رات والے کا کیا بنا تھا؟ آیا تھا میں نے پکڑ لیا تو منت اللہ کر کے چھوٹ گیا، تو آپ نے فرمایا پھر وہ آئے گا۔ اگلے دن پھر ابو ہریرہ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے، اگیرا تھا تو پھر میں پکڑ لیا۔ چوری ہوتا ہے، 7 سال ہوتا ہے، اس کا موازنہ نہیں، پھر پکڑا گیا تو پھر منت اللہ جو کرایا۔ چوروں کی یہ عادت ہے کہ جب وہ پھنس جاتے ہیں وہ پھر گدھے کو بھی ماں بنا لیتے ہیں، پھر وہ منت اللہ جو کراتے ہیں۔ یہ چیزیں جو پتہ کا آپ نظر ڈالیں کہ کون کون لوگ ضرورت کے وقت میں منت اللہ جو کرتے ہیں، یا آپ کو صاف صاف نظر آتا ہے۔ جو صاف ستھرا اس نے کس کی مدد کرنی، اس نے صرف اس کی مدد کرنی ہے، بس جو عزت دینے والا ہے۔ جو لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہیں ان کو ملے گی نہیں، کیونکہ قانون یہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت، تابعداری، فرمانبرداری، اتباع کرنے والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کی۔ اس لیے ہم کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے فلاں بندہ صاحب عزت، جس طرح ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں اللہ رب العزت۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بہت عزت دے دی ہے، بہت احترام ہے، بہت وقار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں عزت کو برکت سے نوازے، اپنے نام کو کاردار بنائے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ عزت کا رب ہے، سبحان اللہ۔ عزت اسی کے لیے اس نے اپنے رسولوں کو دے دی، اور اپنے اور رسولوں کی طاقت و مقداری کرنے والوں کو دے دی۔ بات کہیں اور بچ رہی ہے، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے دن رسول اللہ سے پھر پوچھ لیا، پھر انہوں نے واقعہ بیان کر دیا، تو آپ سے نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑا غصہ چلا کہ روز جھوٹ بول جاتا ہے، کیوں؟ انہوں نے تصور ہی کر کے کوئی بندہ مسلمان اور جھوٹ بولے۔ اب تو مسلمانوں نے جملے بنا رکھے کہ جھوٹ بولنے کے وہ ظاہر کام نہیں کرتا۔ میں ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہوں، ہمارے وکیل حضرات بیٹھے ہوئے، پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے، پتا ہوتا ہے، جج کو بھی پتا ہوتا ہے، وکیل کو بھی پتا ہوتا ہے، مولوی جو سٹیج میں کرتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے میں مسئلہ غلط جان کر رہا اللہ مانا ہے ہمارا۔ لیکن یہ استثنائی صورتیں موجود ہیں، خیر موجود ہے، اللہ کرے یہ خیر آ جائے۔ تیسری رات وہ پھر آ گیا، ابو ہریرہ سے پکڑ لیا، بڑے ملت دیکھو کہ میں نے نہیں چھوڑا، میں تو رسول اللہ کے پاس گیا۔ اور یاد رکھنا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہر عدالت میں چلا جائے گا، رسول کی عدالت میں نہیں جائے گا، یاد رکھنا۔ وہ آپ کو کہے گا اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، اس کو کہ فلاں نبی کی دوائی کر لیا ہے۔ ابو ہریرہ کو نہیں کہا میں رسول اللہ سے پاس گیا، میں ابو ہریرہ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر
اگر آپ وہ کر لیں گے نا تو ساری رات شیطان بھی تیرے پاس نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں جب سونے لگتے ہو نا تو سر بیٹا کسی پڑھ لیا کرو تو شیطان تمہارے پاس. اب وہ صبح پھر رسول اللہ نے پوچھا ساری روزہ نے بتائی آپ نے فرمایا سادہ کرتا ہوا ہوا قدوم جو بالے کا سیلانی پر کیا تھا پوری کائنات میں سب سے بڑا دھندا ہے میرے ساتھ وہ سچ ہو گیا. اب اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ فاسق فاجر بے ایمان بھی صحیح بات کر سکتا ہے. کیونکہ رسول اللہ سے بتایا سچ بول گیا ہے تو بات سچی ہے. اگر ایسا کسی بات کے ہم سو جائیں گے تو شیطان بات نہیں آئے گا. اسی طرح ایک دیہاتی مارکا تھا, وہاں ایک شخص ظاہر ہے اس دور میں رافقین بھی تھے, دوسرے پیچھے بھی تھے, بڑا لڑا زخمی ہو گیا. صحابہ نے اس کی بہت تعریف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی تھی. آپ نے فرمایا وہ آلیدار میں سے ہے یا نور. صحابہ پریشان ہو گئے کہ اگر ایسا بندہ جاتا میں جائے تو کون بچے گا. کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا کہنے لگا شرمندہ کرتا میں گواہی دوں گا آپ واقعی اللہ کے رسول. آپ نے کیا بات ہے؟ عرض کیا تھا آپ نے یہ بات فرمائی تھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایسا بندہ جس کا پورا جسم چلنی ہے وہ کیسے جا سکتا ہے. زخموں کی کتاب نالا کر تلوار رکھی اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا, تلوار آسان ہو گئی اور خوشی کر دی. آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف مومن شخص اور مومن ہوئی جائے گی, باقی رہ گئے یہ دین کا کام. ان اللہ یعید دینہ بذات الفاجر, اللہ فاسق فاجر سے جب کام نہیں ہوتا. بہت سارے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے لی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے سنت اللہ جاری. جب کوئی قانون بن جائے اور وہ قانون بنانے والے جیسے بھی لوگ اگر وہ قانون کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہے, قرآن و حدیث کے مطابق ہے, ایسے نہیں ٹکراتا, تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے. مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ 74 میں 1970 میں آپ کی قومی اسمبلی نے جب ذوالفقار بھٹو وزیر اعظم سے کیس چلا قادیانی کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ باتیں ہوتی رہی. میں اس وقت 8ویں سال کے 8ویں میں تھا. ہماری دلچسپی کے ساتھ ہوتی تھی, مطالعہ کی رہنمائی گائیڈنس بھی ہوتی تھی. متفقہ طور پر ان کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا. یہ صرف کافر نہیں ہے, یہ بات یاد ہے, یہ مرتد ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور آپ سب کی نبوت کا انکار کرتا ہے, دین سے نکل جاتا ہے, وہ مرتد ہے. یہ کافر سے بھی بڑا آگے ہے. قادیانی صرف کافر نہیں ہے, یہ مرتد ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے میں بہت نرم الفاظ استعمال کروں گا. ساری دنیا قاضی قائد ایسا بن جائے اور ابزرویشن دیتی رہے تو ہم اس کو دوسرے کی ڈوک پر رہے ہیں. میں اتنا کہتا ہوں کہ تصور میں یہ دیکھ لو
میدان معاشر ہے اور اللہ کے رسول سب وہاں ہیں، کیسے سب جو دین کی غیرت اہمیت رکھنے والے میرے وکلاء دوست ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات جنگ مفادات کے لیے تاریخیں چلا دیتے ہیں، یہ تو ہماری نجات کا معاملہ ہے۔ جتنا بھی کیا دوسرا مسلمان ہر بات کو کمپرومائز کر لے گا، لیکن رسول اللہ کی ناموس کا جب معاملہ آئے گا حکمران بھی بے حکمران دینی غیرت والے ہوں تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے تو دور نہیں ہے۔ تمہاری تاریخ تو بڑی زمین تاریخ ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے مصر کے، ایک مقابلہ ہوتا ہے گورنر کے بیٹے کا گھوڑا شکست کھا گیا اور ایک بدو کے گھوڑے آگے نکل گیا، تو اس نے اس کو بندے کو تھپڑ مارا یا ٹوٹی ماری یا کچھ کیا۔ مصر سے مدینہ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس سے واقع آیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجرم تو جو ہے اس کو سزا دو۔ گورنر صاحب عمرو بن العاص کو بھی بلا لیا کہ یہ تمہاری شہر پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ کہ میرا باپ گورنر ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو کیوں نہ سزا دی جائے۔ آپ دیکھیں جتنے ڈرائیو ہیں نا وہ پورا سارا انہی لوگوں کے گھر تک جاتا ہے جنہیں ہم نے اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ میں بالکل بڑی بات نہیں، ان کو ترجمہ تو دو کی وجہ کو تمہیں اخلاص پر بھی نہیں آتی، ان کو ترجمہ کیا ہے۔ اور مجھے افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ آج جو انصاف کی سب سے اونچی مسجد میں بیٹھا ہوا بندہ نہ دینی غیرت ہے، نہ دینی حمیت ہے، نہ کتاب و سنت کا صحیح ہے۔ ہم پر تو توہین عدالت لگے، تم پر کیا لگے گا؟ تمہارے تو ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ ایک مرتد گروہ کو تم عدل و انصاف کی اونچی